السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آپ اس ویڈیو میں جان لیں گے کہ کون لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نماز قبول ہونے کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اور اسی طرح ہماری نماز کیسے قبول ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچتی رہے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ غیب کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی فقیہ کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کیونکہ ہماری ویڈیو کا تھمبنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نماز قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اور اسی طرح ہماری نماز کیسے قبول ہوگی۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کو واضح کر دیا ہے کہ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، نہ کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پہلا سوال کیا تھا کہ کون لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا سوال کیا ہے کہ نماز قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ہماری نماز کیسے قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور بالکل سیم اسی ارشاد کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس ارشاد کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ اگر کسی کی نماز اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہیں روکتی تو گویا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آپ حضرات نے یہ سمجھنا ہے کہ نماز کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائی دوستو، اب جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی نظام اتنا عام ہو چکا ہے اس وقت، اللہ معاف کرے، ہر مسلمان کم از کم 90% مسلمان سودی نظام میں گرفتار ہو چکے ہیں اور گھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کا حق کھا جانا، کسی کے چوری کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے، آج جو میں نے آپ کو سوال کیا نا کہ نماز کے قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں اور کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، اب توجہ کرنا۔ جو لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے، گناہ اب کتنی قسم کے ہیں آج اس وقت، سب سے جو یعنی کہ زیادہ کثرت سے کیے جانے والے گناہ ہیں وہ 4 ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں۔ باقی آپ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دینا کہ آپ حضرات کے سمجھ میں کون کون سے گناہ آ رہے ہیں جو اس وقت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ یہ 4 گناہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے سود، کیونکہ حرام ہے۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس سے پھر نیکی کی توفیق ہونا بہت مشکل ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیونکہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ تو پہلا گناہ کیا ہو گیا؟ سود۔ اور دوسرا گناہ کیا ہو گیا؟ غیبت۔ غیبت ہر مسلمان میں اتنی عام ہو چکی ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بھی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ ہماری نماز کیسے قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دوسرا گناہ کیا ہو گیا؟ غیبت۔ اور تیسرا کیا ہو گیا؟ چغل خوری۔ اور چوتھا کیا ہو گیا؟ زنا۔ یہ 4 گناہ اتنا عام ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور ان گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کے بھی بچنے کی تلقین کریں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، چلتے ہیں آگے کہ ہماری نماز کیسے قبول ہوگی۔ ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ ہمیں ان 4 گناہوں سے بچنا ہی چاہیے، اور باقی بھی جتنے بھی گناہ ہیں ان سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے
ہم لازمی 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے لیے مراقبہ کریں اور آنکھیں بند کریں، اور پورے دن کی جو ہم نے زندگی گزاری ہے، پورا دن جو 24 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں، اب ہم اس پہ غور کریں کہ اس میں سے ہم سے کتنی گناہ ہوئے ہیں، کتنی خطائیں ہوئی ہیں، کتنی لغزشیں ہوئی ہیں، کتنی ہم نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، سود کھایا ہے، حرام کھایا ہے۔ جو بھی ہم نے گناہ کیے ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صبح کی نماز کے لیے ہمیں اٹھائیں گے، خود فرشتے کے ذمے ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ جو بندہ توبہ کر کے سوتا ہے، جو دعا پڑھ کے سوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے لازمی توفیق دیتے ہیں صبح کی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ نماز قبول بھی فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات نے مراقبہ ضرور کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز کے اب آپ کو توفیق نہیں ہو رہی، ظہر کی نماز کے لیے آپ کو سستی ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کی ظہر کی نماز کی سستی ہو رہی ہے، آپ نے پھر مراقبہ کرنا ہے، آپ نے پھر مراقبہ کرنا ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا اور پھر مجھے نماز کی توفیق نہیں دے رہا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، گناہ کا ہونا یہ ہماری خود کی غلطی ہے، ہمارے اوپر اس کا وبال آئے گا، اور اسی طرح نیکی کا ہم سے نہ ہونا، نیکی کی توفیق نہ ملنا، یہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں نیکی کی توفیق نہیں مل رہی تو ہم لازمی غور کریں، فکر کریں کہ ہم سے مراقبہ کریں، آنکھیں بند کریں، اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ ہم سے نیکی نہیں ہو رہی، ہمارا نماز کے لیے دل نہیں کرتا۔ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد جی نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ تو میرے بھائیو، خدا را آپ حضرات سے میری گزارش ہے آپ اس ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر خود بھی عمل کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے آپ حضرات کے لیے شیئر کرتا رہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو، تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔